یہ تب کی بات ہے جب میرے گرینڈ پیرنٹس نے حیدرآباد میں ایک گھر لیا اور انہوں نے وہ گھر اپنے کسی ریلیٹیوز کے ساتھ ایکسچینج کروا لیا تھا۔ سب لوگوں نے انہیں بتایا کہ اس گھر میں کوئی بھی ٹک نہیں پاتا۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ہی میرے والد بتاتے ہیں کہ بہت عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے کہ ایک رات سب گھر کے اندر بیٹھے تھے اور گھر کا جو ہال والا دروازہ تھا وہ اچانک سے کھٹکھٹایا۔ کوئی بھی باہر نہیں تھا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہو، اور وہ مین انٹرنس والا گیٹ بھی نہیں تھا۔ میرے بابا سب سے بہادر تھے، جب انہوں نے جا کر وہ گیٹ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ بابا بتاتے ہیں کہ اس گھر میں بہت عجیب عجیب سی حرکتیں ہونا شروع ہو گئی، جیسے کہ دادا ابو کے ایک دوست جب آ کر گھر میں ٹھہرے تو انہیں چھت والا کمرہ دے دیا گیا سونے کے لیے۔ صبح اٹھ کر وہ بتا رہے تھے کہ آدھی رات کو ان کی آنکھ کھلی تو ان کے کمرے میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے انہیں منع کیا کہ دوبارہ یہاں نہیں آنا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آئے۔ ایون کہ جب دادا ابو کی ڈیتھ ہوئی وہ تب بھی نہیں آئے تھے، اور جب اب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہمارے گھر کے باہر ہمیں کلیجی پڑی ہوئی ملی تھی، اور تایا ابو کے کمرے میں بھی خون کے چھینٹے تھے۔ ہم نے کسی عالم کو بلا کر اس کا حل مانگنا چاہا تو بس حل یہی ملا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ چاچو نے چھت پر غلطی سے کچرا کر دیا، انہوں نے ہمیں بہت سے اشارے دیے اسے صاف کرنے کے، لیکن ہم سمجھ نہ پائے۔ خواب میں بھی 2-3 بار کسی بزرگ نے آ کر کہا، لیکن ہمیں اس طرف سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد چاچو کے بچے سیڑھیوں سے گرنا شروع ہو گئے، ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی انہیں سیڑھیوں سے پٹک رہا ہے۔ اور جب ہم نے وہ چھت سے صاف کر دیا تو اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ بس ہمارے گھر میں تب سے یہی چل رہا ہے، ہمیں ان کے چلنے پھرنے کی واضح آوازیں آتی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں اور وہ مجبوراً ہمارے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ خیر، ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب ہمیں ان سے مسلسل خوف نہیں آتا۔